بہت سارے مسلم ڈاکٹروں نے طبی علوم کے میدان میں ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں، جیسے ابو بکر الرازی، ابن نفیس، محدث البلد عبد الرحمن الدخور اور عبداللطیف البغدادی۔ تاہم اندلس کے ایک ڈاکٹر کے بارے میں جو ہم میں سے بہت سو کو معلوم نہیں ہوگا، جن کے طبی تجربے نے عرب طب اور سرجری کے میدان میں یورپیوں کے کھلے دل پر بہت اثر ڈالا۔ وہ ایک طبیب ابو القاسم زہروی ہیں جو بین الاقوامی سطح پر البوباسیس کے نام سے مشہور ہیں۔ آج ہم ابو القاسم اور ان کی شراکت کے بارے میں جانیں گے، جس سے انہیں اسلامی اور مغربی دنیا میں بڑے پیمانے پر شہرت ملی، اور جدید طب نے ان کے تعاون سے کس طرح فائدہ اٹھایا۔ ابو القاسم خلف بن عباس زہروی الانصاری 936 عیسوی میں مدینہ الزہرا میں پیدا ہوئے تھے، جسے قرطبہ شہر کے قریب اندلس میں عظیم خلیفہ عبد الرحمن الناصر نے تعمیر کیا تھا۔ الزہراوی قرطبہ میں پروان چڑھا۔ اس وقت اس شہر میں 50 ہسپتال اور 70 لائبریریاں تھیں، بشمول خلیفہ کی لائبریری کے، جس میں 4 لاکھ کتابیں تھیں۔ قرطبہ سکول بہت مشہور تھا اور اس نے بغداد سکول کا مقابلہ کیا تھا۔ وہاں الزہواری نے علماء اکرام کے ہاتھوں سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اس میں اس وقت تک مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ وہ عبد الرحمن الناصر کا ڈاکٹر بن گیا، جو سائنس میں دلچسپی لیتے تھے، اور اس کے دور میں ادب اور سائنس فروغ پایا، یہاں تک کہ اندلس حصول علم کے لیے ایک روشنی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ تنازعات اور ہنگاموں سے بھرے دور میں ان کے سیاسی اقتدار سنبھالنے کے باوجود اس کے وقت میں بڑے ادیب اور سکالر سامنے آئے، جن میں عقد الفرید کے مصنف، اندلس کے شاعر ابن ابربا اور چیف فقیہ منتر بن سعید شامل تھے۔ الزہروی اپنی عمدہ طبی حیثیت کے باوجود وہ ایک سادہ مزاج تھے، کیونکہ وہ اپنے روزانہ کے نصف سے زیادہ کام خود انجام دیتے تھے اور بغیر معاوضہ مریضوں کی مدد کرتے تھے، اور اسی کے لیے وہ ڈاکٹر آف غریب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ غریبوں کے ڈاکٹر نے تحریری طور پر 50 سال تک خلافت کے دربار میں اپنے سائنسی مقام کے فائد سے لطف اندوز ہوا، اور انہوں نے طب اور سرجری کے علوم کو بہترین انداز میں قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی، اور اپنے بعد اپنے طالب علموں کے لیے واضح اصول وضع کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے اس کے لیے کتابیں بھی لکھیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب التصراف ان لوگوں کے لیے جو لکھنے سے قاصر تھے، جس کو تحریر کرنے میں انہوں نے 50 سال گزارے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ کتاب میرے بیٹوں آپ کے لیے مکمل کی ہے، اور یہ طب کی سائنس کا مکمل حصہ ہے۔ اسی وجہ سے میرے بیٹے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھ سے کام، جس کا مطلب سرجری ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہ کام جو حفاظت کے ساتھ ہو، جو زیادہ تر معاملات میں نقصان کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ میڈیکل انڈسٹری لمبی ہے اور اس کے مالک کو اناٹومی سے پہلے ہی مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ الزہروی کے طبی فلسفے کا خلاصہ تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایک کامیاب ڈاکٹر اناٹومی میں ہنرمند ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ڈاکٹروں نے کبھی خود سرجری نہیں کی تھی، بلکہ اس کے بجائے یہ کام ان کی نوکرانیوں اور غلاموں کے سپرد تھا۔ لیکن زہراوی نے اس اصول کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا، کیونکہ اس نے خود بھی نصف صدی سے زیادہ عرصے تک سرجری کی، جس سے انہیں سرجری کے شعبے میں زبردست تجربہ حاصل ہوا۔ الزہروی نے ان میں سے زیادہ تر کارروائیوں کو اپنی کتاب التصریح میں ان لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا جو تحریر کرنے سے قاصر تھے۔ اس کتاب میں نہ صرف زہروی کے ذریعے کیے گئے آپریشنوں کی وضاحت شامل تھی، بلکہ اس میں اعضاء اور ہڈیوں کی عکاسی بھی موجود تھی۔ اس طرح وہ طبیب ادب میں اور جراحی کے اوزار تیار کرنے اور ان کے استعمال کو ظاہر کرنے والے پہلے شخص تھے۔ التصریح میں جراحی کے طریقہ کار اور آلات کی 200 سے زیادہ مثالیں شامل ہیں۔
الزہروی نہ صرف ایک ماہر سرجن تھے، ایک انسائکلوپیڈک مالج بھی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کان، گلے اور آنکھوں کی بیماریوں کی جراحی، دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں، نسوانی امراض اور نسائی امراض اور تحلیل کے علاج کے لیے ایک مکمل باب کے لیے ایک دوسرا حصہ وقف کیا تھا۔ الزہراوی ہیموفیلیا نامی خونی نکسیر کو بھی دریافت کرنے والا پہلا شخص تھا، جیسا کہ قطر یونیورسٹی کے پروفیسر عبدالعظیم البیب نے اپنی کتاب ابو القاسم زہروی دنیا کا پہلا سرجن میں بیان کیا ہے۔ الزہراوی نے سرجیکل فیلڈ میں ویژن کی وضاحت کے لیے بغیر روشنی کے کوئی سرجری نہیں کی تھی، اور چونکہ وہ اس دور میں تھا جہاں بجلی کی روشنی نہیں تھی، لہٰذا وہ براہ راست سورج کی روشنی میں اپنے آپریشن انجام دیتے تھے۔ اس نے زخموں کو اس طرح سلائی کرنے کے لیے جانوروں کی آنتوں کا استعمال کیا جس سے جسم پر کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ الزہراوی نے اپنی کتاب میں خاتون ڈاکٹر کو جراحی کے کام کی تربیت دینے کی ضرورت پر زور دیا تھا، اور اگر کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں سرجن ضرور ہونا چاہیے۔ اس میدان میں الزہراوی خواتین میں مثانے کے پتھروں کو اندام انہانی سے ہٹانے کا کام کرنے والے پہلے فرد تھے، اور گریوا کو جدا کرنے کے لیے خصوصی جراحی کے آلات اور ساز و سامان کا استعمال کرنے والے پہلے شخص تھے، اور وہ وضاحت کرنے والے پہلے شخص تھے کہ ماں کے رحم کے اندر مردہ جنینیوں کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے ایکٹوپک حمل کو متعارف کروایا، جس سے مراد بچہ دانی کی دیوار کے باہر جنین کی نشو و نما کیسے کی جاتی ہے۔ الزہروی نے اپنی کتاب میں ماہواری میں درد، یا جسے قبل از حیض سنڈروم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے، کچھ خواتین ماہواری کے آغاز سے پہلے ہی درد کا سامنا کر سکتی ہیں، جیسے جسم میں بھاری پن، آلسی اور ناف میں درد۔ جب حیض شروع ہو جاتا ہے تو درد کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ جراحی کے آلے کو وافر مقدار میں دستیاب ہونا چاہیے، جیسے ٹروکس، کینچی وغیرہ۔ الزہروی نے سینکڑوں جراحی والے اوزار ایجاد کیے، جیسے ریبوڈک، منہ کھولنے والا جو منہ کے آپریشن کے درمیان منہ کھلا رکھتا ہے۔ انہوں نے سرنج اور ڈیٹونیٹر کا نظریہ بھی ایجاد کیا، جسے اب ڈرینیج کہا جاتا ہے، جو جراحی کے عمل یا پھوڑے میں سیال کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے ہڈیوں کے انفیکشن کے تمام بیمار حصوں کی کھوج کی، اور وہ سب سے پہلے تھے جو منہ کے باہر سے کسی مضبوط دھاگا سے منسلک اسفنج کے ذریعے غذائی نالی کے اندر سے پولپس کو نکالنے کے طریقے کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ پولپس نکالنے کے لیے میڈیکل ہک کا استعمال کرنے والے پہلے شخص تھے۔ الزہروی نے سرجری کا ایک بہت ہی اہم قاعدہ وضع کیا، جس کے تحت خون بہنے جیسے امکانی خطرات کی صورت میں آپریشن کو 1 یا 2 دن کے لیے ملتوی کرنا چاہیے۔ شامی ڈاکٹر اور شامی یونیورسٹی کے بانی احمد شوکت الشتی نے اپنی کتاب طب کی تاریخ، اس کے آداب اور اس کے جھنڈوں کی کتاب میں کہا ہے کہ الزہروی نہ صرف اپنے وقت کا ذی شعور تھا، بلکہ وہ علم طب کے عظیم و شان نظریات کے علم بردار اور مصنف، مشینوں کو ایجاد کرنے والے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ گیراڈو کیرومونا نے 12ویں صدی میں الزہراوی کی کتاب کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ عظیم فرانسیسی سرجن ڈی چولیاک نے اپنی کتاب دی گریٹ سرجری میں الزہراوی کی بہت سی سفارشات نشر کی، اور ان کے خیالات اور نظریات کا 200 سے زیادہ بار حوالہ دیا۔ مستشرق جیک ریسلر نے اپنی کتاب عرب تہذیب میں ذکر کیا ہے کہ الزہراوی کی طبی کامیابی اسلامی اسپین کی حدود سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لوگ سرجری کروانے کے لیے پوری عیسائی دنیا سے کرتبہ جاتے تھے، جیسا کہ مورخ جان سرٹن نے کہا ہے کہ الزہراوی اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا سرجن تھا۔ ایسے وقت میں جب یورپ میں آنکھ کے مریض کا علاج موت تک تنہائی میں کیا جاتا تھا،
الزہروی آنکھ کے کارنیا پر نازک سرجری کر رہا تھا۔